آج ہم باغ و بہار سے متعلق کچھ اہم نکات لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ میر امن نام تھا ان کا اور تخلص لطف تھا۔ بہت سی جگہ ان کا تخلص امان بھی آیا ہے اور بہت سی جگہ ان کا نام میر امان آیا ہے اور امن تخلص آیا ہے، تو اس میں اختلاف ہے۔ خیر، میر امن 1732 میں دہلی میں پیدا ہوئے اور 1808 میں کلکتہ میں وفات ہوئی۔ میر امن 1761 میں دہلی سے عظیم آباد آ گئے۔ میر بہادر علی حسینی نے امن کی ملاقات جان گلکرسٹ سے کرائی۔ 1801 میں میر امن فورٹ ولیم کالج کے ہندوستانی شعبہ میں 40 روپے ماہانہ تنخواہ پر منشی مقرر ہوئے۔ 1806 میں ملازمت سے سبکدوش ہوئے۔ میر امن نے 2 کتابیں تحریر کی ہیں اور دونوں فورٹ ولیم کالج کی ملازمت کے دوران ہی لکھی ہیں۔ پہلی باغ و بہار ہے جو کہ 1802 میں، اور گنج خوبی بھی 1802 میں۔ گنج خوبی ملا حسین وائز کاشفی کی فارسی کتاب اخلاق محسنی کا ترجمہ ہے۔ کچھ اقوال ہم میر امن سے متعلق دیکھ لیتے ہیں کہ میر امن کو اردو نثر میں وہی مرتبہ حاصل ہے جو میر تقی میر کو شاعری میں حاصل ہے۔ سر سید کا یہ قول ہے۔ احسن فاروقی کا یہ قول کہ میر امن نے ناول کے لیے موضوع زبان کی بنیاد ڈالی۔ احسن فاروقی کا یہ دوسرا قول کہ میر امن کے یہاں مکالمہ اور بیان کی زبان ایک ہی ہے۔ گیان چند جین کا یہ قول کہ میر اگر اہل زبان تھے تو میر امن خالق زبان۔ باغ و بہار اردو نثر کی پہلی زندہ کتاب قرار پائی۔ ڈاکٹر سید عبداللہ کا یہ قول باغ و بہار اردو نثر کی پہلی زندہ کتاب قرار پائی۔ اس کتاب کی سب سے بڑی خوبی فصاحت و بلاغت ہے۔ وقار عظیم کا یہ قول۔ باغ و بہار پاکیزہ شفاف اردو کا ابلتا ہوا چشمہ ہے۔ پروفیسر حمید احمد خان کا یہ قول۔ باغ و بہار جدید اردو نثر کا صحیفہ اول ہے۔ رشید حسن خان کا یہ قول کہ باغ و بہار جدید اردو نثر کا صحیفہ اول ہے۔ باغ و بہار میر امن کی تبعات تصنیف نہیں ہے بلکہ محمد حسین عطا اللہ خان تحسین کی نو طرز مرصع جو کہ 1775 کی لکھی ہوئی کتاب سے ماخوذ ہے، اور جو نو طرز مرصع جو کہ فارسی قصہ چہار درویش کا آزاد ترجمہ ہے۔ میر امن نے جان گلکرسٹ کی فرمائش پر قصہ چہار درویش کو عام بول چال کی زبان میں لکھا ہے۔ میر امن کی تصنیف یہ یعنی باغ و بہار کے نام سے ہجری سن 1217 ہجری نکلتا ہے۔ باغ و بہار کے نام سے ہجری سن نکلتا ہے 1217۔ باغ و بہار کے 102 صفحے جان گلکرسٹ کے ایک انتخابی مجموعہ ہندی مینول میں قصہ چہار درویش کے عنوان سے 1802 میں چھپے تھے۔ باغ و بہار کتابی شکل میں 1804 میں شائع ہوئی۔ باغ و بہار کے آخر میں جان گلکرسٹ کا لکھا ہوا ایک ناتمام پیش لفظ ہے۔ باغ و بہار میں سادگی اور پرکاری بیک وقت جمع ہے۔ یہ کلیم الدین احمد کا یہ قول ہے۔ میر امن کی باغ و بہار ان تصنیفات میں سے ہے جو ایک بار پیدا ہو کر پھر نہیں مرتیں۔ احتشام حسین کا یہ قول۔ باغ و بہار میں ٹوٹل 5 قصے بیان کیے گئے ہیں، ایک آزاد بخت کا اور 4 درویشوں کا۔ کچھ کردار ہم دیکھ لیتے ہیں۔ آزاد بخت جو کہ روم کا بادشاہ ہے اور جس کا پائے تخت قسطنطنیہ ہے۔ خردمند جو کہ آزاد بخت کا وزیر ہے۔ پہلا درویش جو کہ ملک یمن کے سوداگر خواجہ احمد کا بیٹا ہے جس کی شادی دمشق کے شہزادی سے ہوتی ہے۔ دوسرا درویش ملک فارس کا شہزادہ ہے جس کی شادی بصرہ کے شہزادی سے ہوتی ہے۔ تیسرا درویش ملک عجم کے بادشاہ کا بیٹا ہے جس کی شادی فرنگ کی ملکہ مہرنگار سے ہوتی ہے۔ چوتھا درویش چین کے بادشاہ کا بیٹا ہے جس کی شادی پیر مرد اجمی کی بیٹی سے ہوتی ہے جو ملک صادق کے قید میں تھی۔ اس کے علاوہ خواجہ سک پرست جو کہ فارس کا سوداگر ہے، وزیر زادی جو کہ خردمند کی بیٹی ہے، نوفل بادشاہ بہروز
حبشی مبارک، ملک صادق، حاتم طائی، بیدار بخت، یوسف سوداگر، عیسیٰ، بہزاد خان، مہرو، بختیار، مبارک، یہ سب اس کے کردار ہیں۔ وزیر زادی کی شادی جو ہے، جو کہ خرد مند کی بیٹی ہے وزیر زادی، اس کی شادی خواجہ پرست سرپرست سے ہوتی ہے جو فارس کا سوداگر ہے۔ باغ و بہار میں 5 قصہ بیان کیا گیا۔ سب سے طویل قصہ جو ہے وہ تیسرا قصہ ہے، خواجہ سرپرست کا ہے، اور 4 درویشوں میں جو سب سے طویل قصہ ہے، جو درویشوں کا جو قصہ ہے پہلا قصہ سب سے طویل ہے، اور سب سے مختصر قصہ تیسرے درویش کا یعنی چوتھا قصہ ہے۔ آزاد بخت کے یہاں مہرو کے بطن سے بختیار پیدا ہوتا ہے، جس کی شادی جنوں کے بادشاہ شہپال کی بیٹی روشن اختر سے ہوتی ہے۔ تو یہ باغ و بہار سے متعلق کچھ اہم نکات میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اب اس کے بعد میں اس کا کچھ خلاصہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ باغ و بہار جو داستان ہے، اس کا آغاز جو ہے آزاد بخت سے ہوتا ہے، جو روم کا ایک خوشحال بادشاہ ہے اور جس کا پائے تخت قسطنطنیہ میں ہے۔ لیکن آزاد بخت کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس لیے وہ اولاد کی خوشی سے محرومی کے باعث تخت و تاج سے کنارہ کشی کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ لیکن اس کا جو وزیر ہے خرد مند، اس کے مشورے سے کچھ وقت دربار میں بھی بتاتا ہے اور سارا وقت اپنا عبادات میں اور غریبوں کی مدد میں وہ صرف کرتا ہے۔ ایک روز وہ کتاب میں لکھا دیکھتا ہے کہ دنیا سے مصیبت سے نجات چاہیے تو قبرستان جایا کرو اور دنیا کی بے ثباتی کو یاد کرو۔ تو ایک روز آزاد بخت قبرستان میں جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہاں 4 درویش بیٹھے ہوئے ہیں اور سب کے سب اپنی کہانیاں سنا رہے ہیں۔ پہلا درویش جو ہے ایک تاجر کا بیٹا ہے جس کا وطن یمن ہے، وہ اپنی پہلے کہانی سناتا ہے۔ پھر دوسرا درویش اپنے عشق کی داستاں جو کہ فارس کا بادشاہ کا بیٹا ہے، وہ اپنی کہانی سناتا ہے۔ پھر جب یہ دونوں کہانی سنا لیتے ہیں تو آزاد بخت ان لوگوں کے درمیان چلا جاتا ہے اور پھر ان لوگوں کو اپنے دربار میں بلاتا ہے۔ پھر اپنا واقعہ وہ خود بیان کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ سب سے طویل قصہ رہتا ہے خواجہ سرپرست کا، جو کہ یہ آزاد بخت بیان کرتا ہے۔ تیسرا درویش پھر جو کہ ملک عجم کا بادشاہ کا بیٹا ہے، وہ اپنا قصہ بیان کرتا ہے۔ پھر چوتھا درویش چین کے بادشاہ کا بیٹا ہے۔ جب یہ چاروں لوگ اپنی کہانی اور پانچوں لوگ اپنی کہانی سنا لیتے ہیں، جن کی کہانی بالکل ایک جیسے ہوتی ہے، چاروں لوگ عشق کے مارے ہوتے ہیں، تو کچھ دنوں کے بعد پھر جب یہ کہانی مکمل ہوتی ہے تو آزاد بخت کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا نام بختیار رکھا جاتا ہے، اور بختیار جو ہے، جو جنوں کا بادشاہ شہپال ہے، اس کو بہت پسند آ جاتا ہے۔ تو جو شہپال اپنی بیٹی کی شادی جس کا نام روشن اختر ہے، اس کی شادی بختیار سے کرا دیتا ہے، اور شہپال کی مدد سے چاروں درویشوں کی جو مرادیں ہوتی ہیں وہ بھی پوری ہو جاتی ہیں، اور بختیار اور روشن اختر شادی کر کے خوشی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی مختصراً میں نے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ جلدی ہم فسانہ عجائب سے متعلق بھی ویڈیو اپلوڈ کریں گے۔